الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في محكم كتابه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم وسلم عليه. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہم سب کا خالق و مالک ہے. تمام درود و سلام کے تحفے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدمت اقدس میں. مختصر سے حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا عبدالرؤوف قادری دامت برکاتہ العالیہ قبلہ امام صاحب شرکا محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع عنایت کیا کہ کچھ باتیں قرآن و سنت کے مطابق سیکھیں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں. آج کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جتنا ممکن ہو اتنا خرچ کرنا. اس سے متعلق قرآن و سنت ہمیں کیا بیان کرتی ہے وہ آج سیکھنا ہے. چونکہ درس قرآن اور درس حدیث دونوں ہی دینا ضروری ہے کہ قرآن پاک رب تعالیٰ کے احکامات، اس کا کلام، حدیث مبارکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ اور کلام پاک کی تفسیر. رب تعالیٰ نے کلام پاک کے 4 سپارے کی پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ارشاد باری تعالیٰ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ کوئی بھی اس وقت تک بھلائی کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو سب سے اوپر اور اعلیٰ ہے یہاں تک کہ وہ خرچ کرے جس چیز کو وہ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. رب تعالیٰ نے اس بات کو اپنے پاک کلام کے اندر بیان کیا اور انسان کو سوچنے سمجھنے پر اس بات کے لیے مجبور کیا کہ مسلمان اگر اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ وہ بھلائی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے، تو اس کی کامیابی اس چیز کے اندر ہے کہ جس کو وہ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے رب کی بارگاہ میں وہ اس کو قربان کرے، رب کی راہ میں اس کو خرچ کرے. اور جو خرچ کرتے ہیں ان کے متعلق رب تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر بیان کرتا ہے. کلام پاک 3 سپارہ
سورہ بقرہ آیت نمبر 261 ارشاد باری تعالیٰ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان کی مثال اس طریقے سے کہ ایک بیج سے ایک پودا اگتا ہے، اس میں 7 بالیاں اور 7 بالیوں میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور رب تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کے اندر اس میں مزید برکت فرما دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور بے شک زیادہ علم والا وہی ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر ان لوگوں کی مثال کو پیش کیا جو رب کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں ان کی مثال اور ان کی فضیلت، اور وہ آیہ کریمہ جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی اس کے اندر اس بات کا ذکر کہ سب سے اچھی چیز تم اپنے رب کی راہ میں خرچ کرو تو پتہ چلے کہ تمہارا اپنے رب پر کتنا یقین اور کتنا ایمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معاملہ تھا؟ کیونکہ ہر چیز کی اصل ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کلام پاک پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر جب کوئی چیز آئی جاتی تھی، کھجور پیش کیے جاتے تھے یا کوئی بھی صدقہ خیرات آتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے، اپنے گھر لے کر نہیں جاتے تھے، بلکہ فقراء میں غرباء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ جن کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے شاگردوں میں سے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک 2 دن تک فاقہ کیا کرتے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر درس و تدریس علم حاصل کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی کھجور دے جایا کرتا تھا، کوئی گندم دے جایا کرتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ چیزیں ان اصحاب کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے، گھر لے کر نہیں جاتے تھے۔ حدیث مبارکہ ریاض الصالحین کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ ریاض الصالحین کے صفحہ نمبر 461 کے اوپر یہ حدیث کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں بکری کو ذبح کیا گیا، اور اس میں سے سب کچھ جب کوئی مانگنے آتا اس کو گوشت دے دیا، جو مانگنے آیا اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا ما بقی منہا، کہ جو بکری ہم نے کاٹی تھی اس میں سے کچھ بچا ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما بقی منہا الا غیر قطفیہا، اس میں سے کیا بچا ہے سوائے ایک دستی کے؟ سب کچھ تو چلا گیا، ایک دستی کے بچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بقیہ کلھا غیر قطفیہا، کہ عائشہ پوری بکری ہمارے پاس بچ گئی سوائے اس دستی کے۔ اس میں کیا سبق دیا گیا کہ جو کچھ ہم نے رب کی راہ کے اندر خرچ کیا وہ سب باقی ہے، کل ہمیں وہی ملے گا۔ یہ ایک دستی جو ہمارے پاس اپنے استعمال کے لیے ہے کل یہ ہمیں نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کیا، اس کی راہ میں خرچ کیا، اس کے بندوں کے درمیان تقسیم کیا، وہ سب کچھ ہم نے جمع کیا ہے، وہ خرچ نہیں کیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اور یہ طریقہ، یہ سلیقہ انہوں نے سکھایا اپنی امت کو کہ جو کچھ تم اپنے رب کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کیا تمہارا وہ مال ضائع ہو رہا ہے؟ وہی تو تمہارے لیے بچ رہا ہے کہ کل بروز قیامت نیکیوں کی صورت میں وہ تمام مال تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور تم حیران و پریشان رب کی بارگاہ میں عرض کرو گے یا رب یہ کون سی نیکیاں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کی نہیں؟ اس وقت بتایا جائے گا کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو تم ہماری راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، آج تمہارے لیے یہ جمع ہے اور یہی تمہارا وسیلہ بن گیا اس بات کا کہ تمہیں داخل جنت کیا جائے۔ لیکن آج کے دور کا مسلمان اس بات کو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم 2 روپے رب کی بارگاہ میں خرچ کریں گے
یہ اپنا مال و متاع رب کی بارگاہ میں خرچ کریں گے تو اس کا مطلب ہم ضائع کر رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں بچ رہا، ہمارے پاس تنگی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اور پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تھا. چلتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کی طرف کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا چیزیں سیکھی تھیں، کیا آداب سیکھے تھے خرچ کرنے سے متعلق. غزوہ تبوک کا واقعہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیان کیا کہ جس سے جو ممکن ہو سکے لے کر آ جائیں. مسلمان ایک بڑے غزوے کے لیے نکل رہے ہیں اور بہت تنگی ہے، شدت ہے اور طویل سفر ہے، جس سے جو من پڑے لے کر آ جائے. ہر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شایان شان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے سامنے مال لا کر رکھ دیا. جس سے جو من پڑا اس میں لا کر سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا. وقت آیا خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو وہ اپنے تمام مال کا آدھا حصہ سرکار کے قدموں میں رکھ دیا. یہ میری طرف سے مسلمانوں کے لیے. سب کی نظر ایک مرد کلندر پر ٹکی ہوئی تھی، اور وہ کس کی ذات تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس. سب کی نگاہیں ان پہ جمی ہوئی تھی، بس ابو بکر آج کیا لے کر آتے ہیں. اور یہ ایمان، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان. وہ اپنے گھر کا تمام مال اٹھا کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی. کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا قابل یقین کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ ترتیب پائے کہ جس کے پاس جو کچھ ہو سکے وہ لا کر رکھ دے تاکہ مسلمان اس جہاد کے لیے نکل سکے. ہر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شایان شان لا کر رکھا. یہاں پہ بعض لوگ ان الفاظ کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صرف ان دو کی شان بیان ہوئی. ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر صحابی رسول نے اپنی شان کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر لبیک کہا اور چیزوں کو لا کر سرکار کے قدموں کی زینت بنا دی. اور جب وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا آیا تو آپ سب کچھ سمیٹ کر سرکار کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ابو بکر تم اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یہ ان کا ایمان کہ سرکار کی زبان سے الفاظ نکلے کہ لے کر آؤ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے کر آ گئے. کوئی پوچھے ان سے کہ تم یہ سب کچھ کیوں لے کر آ گئے تو وہ ایمان بھرا جواب ضرور دیتے، کیا کہ یہ سب کچھ ملا ہی انہی کے صدقے ہیں ہمیں، اور ادھر ہی لٹانے کا ہمیں موقع مل گیا. اس سے بڑی سعادت مندی اور کیا ہوگی. تو یہ بات بیان کی کلام پاک کے اندر کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ لٹا دو، یہ کہا کہ جو تم حاصل کرتے ہو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ تم حاصل کرتے ہو کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ ہر شخص ہر مہینے ہر سال جتنے ہو سکے جتنے زیادہ جو دے گا وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب. اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھتا ہے، ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے، ہمارے مال کو نہیں دیکھتا. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. قرآن پاک 17واں سپارہ سورہ حج کے اندر رب تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کو تمہارے ان گوشت کی ضرورت نہیں، کہ تمہارے رب تک یہ گوشت نہیں پہنچتا، نہ یہ خون پہنچتا ہے جو تم قربانی دیتے ہو، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو کچھ تمہارے دل کے اندر اخلاص محبت تقویٰ ہے تمہارا رب اس کو دیکھتا ہے.
اگر ایک شخص پابندی کے ساتھ ہر ہفتے یا ہر روز جس طرح اس سے ممکن ہو 1 روپیہ 2 روپے اگر رب کی بارگاہ میں مواظبت سے استقامت کے ساتھ خلوص نیت سے خرچ کرتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے بجائے اس کے کہ 1000 روپے خرچ کیے پھر سالوں پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو دیکھتا ہے، ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ تعداد پر نہیں دیتا ثواب، وہ نیت پر ثواب دیتا ہے، اخلاص پر ثواب دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی تمام مال و متاع رب کی راہ کے اندر خرچ کرتے گئے، اور یہی تعلیمات اپنی امت کو دی، اور ان کا ہمیں عملی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ طاہرہ سے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی مال جمع نہیں کیا بلکہ رب کی راہ میں خرچ کرتے رہے، جس سے جتنا ہو سکا، جب ہو سکا، جیسے ہو سکا، رب کی راہ کے اندر خرچ کرتے رہے۔ آج ہماری باری ہے، آج اگر ہم رب کی راہ کے اندر خرچ کرنے والے بن جائیں، ہمارے مال کے اندر بھی برکت ہوگی، اہل و عیال میں بھی برکت ہوگی، رزق کے اندر بھی برکت ہوگی، روزی کے اندر بھی برکت ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارا کم ہو رہا ہے، وہ اصل میں کم نہیں ہو رہا بلکہ وہ جمع ہو رہا ہے، اور ہمیں اس کا اضافہ ملتا ہے کب؟ کل بروز قیامت نیکیوں کی صورت میں، اور اس دنیا کے اندر برکت کی صورت میں، اور رب تعالیٰ کی رحمت کی صورت میں۔ دیکھو جتنا خرچ کرتے ہیں کچھ نہیں بچتا، لیکن جو رب کی راہ میں خرچ کیا گیا وہ سب کچھ بچ گیا۔ وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عائشہ، ہم نے سب کچھ بچا لیا سوائے ایک دستی کے، یہ ہمارے گھر میں رہ گئی ہمارے کھانے کے لیے، لیکن جو کچھ ہم نے رب کی بارگاہ میں دیا وہ سب کچھ بچا ہوا ہے۔ یہ سرکار کی تعلیمات اپنی امت کے لیے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی رب کی راہ کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ اس مال سے محبت اس لیے رکھنی چاہیے کہ یہ ہماری ضرورت کے لیے ہے، اور اس کو ضرورت کے وقت استعمال کرنا ہے۔ اس کی اتنی محبت نہ ہو کہ رب کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہے اور ہم اپنے مال کو خرچ نہ کریں، بلکہ رب کی راہ میں خرچ کریں تاکہ ہمارے دل کے اندر اس مال کی محبت گھر نہ کر جائے۔ ہر وقت ہمارے دل کے اندر رب تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اور مسلمان کی زندگی یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا تو اس لیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے مطابق زندگی بسر کریں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اسی لیے اس قسم کی نیک محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہو کر کچھ قرآن و سنت کے مطابق سیکھ لیں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں وہی پیغام کہ ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز سب سے پہلی عبادت، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی عبادت نماز، اور کل بروز قیامت سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا کہ روز محشر کی گرمی جاں پگھلا رہی ہوگی اور سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ کلام پاک کا ضرور تلاوت کریں کہ یہ رب تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی کردہ وحی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو رب تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر نازل کی، اور یہ انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے یہ کتاب۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ کلام پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء کرام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں اور ان سے پوچھیں کہ اس کے مطابق زندگی کیسے بسر کی جائے گی۔ اپنے دامن کو علماء کرام کے دامن سے وابستہ رکھیں، علماء کاملین کے دامن کو تھامے رکھیں، اس کے بغیر نجات نہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، اور یہی تعلیمات اپنے گھر والوں کو دیں، اپنے دوست احباب کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، کہ مسلمان ہونے کا ایک ہم پر ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ آپ لوگوں کو دعوت دیں کہ درس قرآن اور درس حدیث میں تشریف لے کر آئیں۔ ہر اتوار کو بعد نماز ظہر مختصر سا درس ہوتا ہے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت رکھا گیا، 20-25 منٹ کا وقت رکھا گیا کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ علماء کرام اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے دین کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ ہم ان کی
عزت اور حوصلہ افزائی کے لیے بھی حاضر نہیں ہوتے۔ آپ سب کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم دوسروں تک یہ بات منتقل کریں کہ ہر اتوار کو بعد نماز ظہر مختصر سا درس قرآن، درس حدیث ہوتا ہے، اس میں بیٹھیں، کچھ دین کی باتیں سیکھیں۔ تھرو آؤٹ دا ویک ہمارے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے؟ پورے ہفتے کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کسی محفل میں بیٹھے؟ سب اپنی جاب پر، کام پر، اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن اتنی بھی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کرنا کہ رب کی عبادت سے ہی دور ہو جاؤ۔ ذمہ داریاں اپنی جگہ، لیکن نماز کی پابندی سب سے پہلے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ کلام پاک کا، قرآن مجید کا ضرور پڑھنا ہے۔ یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ رب تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ حق بیان ہوا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیان میں غلطی کوتاہی اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا